نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مدارس بل کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب اور قبلہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب زیدہ مجدور، ان کے بیانات آ چکے ہیں. ہم نے پرسوں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے علماء اہل سنت جو سرکردہ ہیں وہ اس پر موقف دیں. الحمدللہ انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن میں شفافیت کا بہانہ بنا کر اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. یہ معاملات شفاف ہوں، فنڈنگ ملک کے اندر اور باہر سے جو بھی آئے اس کا ایک حساب کتاب ہو اور نظام. مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم 100% اس پر تیار ہیں. مکمل شفافیت اور پورا ایک پائی پائی کا حساب دینے کے ہم پابند ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کاروباری حضرات کو حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹیکس چونکہ دینا ہوتا ہے تو جو بھی پیسوں کا لین دین کرنا ہے وہ بینک کے تھرو کریں، مگر وہ ہچکچا رہے ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کیونکہ شفافیت چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بینک اکاؤنٹ مدارس کے وہ تو ہم لین دین جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو کریں گے، لیکن حکومت ہمارے بینک اکاؤنٹ مسترد کر رہی ہے، ان میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. ہم شفافیت چاہتے ہیں، اسی وجہ سے بینک اکاؤنٹ بنا کر جو بھی لین دین ہو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو مفتی صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہیے. اور قبلہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب انہوں نے کہا کہ مدارس کے خلاف سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں انشاءاللہ وہ لگا بھی دوں گا. مدارس کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جب مدارس کے حوالے سے بل دونوں اسمبلیوں سے پاس ہو چکا، منظور ہو چکا، تو صدر کو دستخط کرنے چاہیے تھے، اس نے کیوں نہیں کیے؟ تو یہ بہرحال انہوں نے کہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سخت بیانات ابھی بھی دے رہے ہیں. اور ابھی ان کا ایک بیان دیکھا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آنے کا جب اعلان کریں گے تو پھر ہم آ کے دکھائیں گے. اور بڑے بات کہ میں ان الفاظ کو نہیں دہرانا چاہتا. تو مدارس کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی تصادم کی طرف معاملات جائیں، خوش اسلوبی سے انہیں منظور کیا جائے، حل کیا جائے اور مدارس کی رجسٹریشن کو فی الفور جاری کیا جائے. ایک اور اسٹیٹمنٹ نظر سے گزرا. خرم نواز گھنٹہ پور، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جو ایک سیاسی تاریخ ہے، پاکستان عوامی تاریخ، اس کی یہ اہم عہدیدار ہیں. انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے اور یہ وہ ہیں جو شریف خاندان کو، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 معصوموں کا قاتل کہتے ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو قتل اور شب خون مارا گیا، خون ریزی ہوئی، 14 لوگ قتل ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، سیدھیاں گولیاں فائر کی گئیں. تو اس کے اندر وہ شہباز شریف کو خاص کر قصوروار سمجھتے ہیں. اور اسی سے خرم نواز گھنٹہ پور اسی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم یہ جو گسا پٹا مدارس کا نظام ہے اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو اور اس کو مسترد کر دو، اس کو بحال نہ کرو. اور منہاج القرآن کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں کیا نظام تعلیم ہے؟ وہاں پر نہ حضور کی سنت کا لحاظ نہ شریعت کا لحاظ. پینٹ شرٹ پہن کر طلباء طالبات جو ہیں وہ جو ہے نا گھوم رہے ہیں، منہ پہ داڑھیاں نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نام و نشان نہیں ہے. اور کیا ہم ایسا نظام تعلیم لے آئیں اور اس نظام تعلیم کو قبول کر لیں جو خود شریعت سے دور کر دیں؟ منہاج القرآن کی یونیورسٹیوں کے اندر
نمازوں کی پابندی پر اور سنت کی پابندی پر، داڑھی پر کتنا لیکچر دیا جاتا ہے، اور کیا نظام تعلیم جو اسکولوں کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹیوں کا ہے، اور وہی مدارس کا بن جائے۔ یہ تو مدارس کو ختم کرنے والی بات ہوئی۔ مدارس کو بحال کیا جائے، رجسٹریشنیں بحال کی جائیں، اور مدارس کو قومی دھارے میں لا کر اس کا نظام چلانا چاہیے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو عصری تعلیم ہے اس کے لیے اپنے اپنے صوبائی بورڈز ہیں، لیکن جو دینی تعلیم ہے اس کے اندر یونیورسٹیاں با اختیار وغیرہ وہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ ایک ہی نظام تعلیم جو پورے ملک میں رائج ہو، ایک ہی قوانین جو پورے ملک میں ہوں۔ اسلام آباد کے اندر، وفاق کے اندر صرف اسلام آباد کی یونیورسٹیاں ہیں، اور یہاں جو وفاقی طور پر اگر اس کو قبول کیا جاتا ہے مدارس بل کو، اور اس پر سائن ہو جاتے ہیں، تو پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا مدارس کا نظام رائج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس کو قائم و دائم آباد رکھے، اور مدارس کے خلاف سب سازشوں کو ناکام کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ